السلام علیکم، بات کریں جناب، کون ہے بھائی؟ وعلیکم السلام آغا صاحب، آپ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آغا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر جمیل دے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ اور ایک خواب میں نے دیکھی تھی آغا صاحب، تھوڑا سا میں بھول بھی رہا ہوں انشاءاللہ، اور بہت جلد انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ آغا صاحب، میں اہل تشیع سے ہوں، میں ایک گنہگار اہل تشیع ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آغا صاحب، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، کل شب برات سے پیش کی، میں آپ کو بہت سب مومنین کو مبارکباد دیتا ہوں دل سے، آپ تک بھی ہو، آپ کا ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، صرف ایک ریکویسٹ ہے آغا صاحب، کل اسپیشل کوئی پروگرام کر سکتے ہو مولا امام زمان علیہ السلام کے؟ میں فارسی میں کرنا چاہتا ہوں، فارسی میں۔ اوکے جی، میں خود ہزارہ ہوں آغا صاحب، اگر فارسی میں ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں سر اگر اچھا آغا صاحب دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کے بھائیوں کو عزت دے۔ آغا صاحب انشاءاللہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا آغا صاحب۔ جی جی بولیں۔ آغا صاحب، یہ نماز، وضو، جتنے بھی طریقے ہیں، مطلب غسل، احکام، تو یہ سارے ہم لوگوں نے توزیل مسائل سے میں نے تقلید چھوڑ دیا، تو وہ جو ہم لوگوں نے توزیل مسائل سے جتنی بھی چیزیں سیکھی ہے تو اس کو ہم لوگ فالو کریں یا کیسے، مطلب اس کو؟ تو اس میں سے اکثر باتیں صحیح ہیں، اس میں کچھ باتیں ہیں جو اس میں گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے نا، اکثر باتیں صحیح ہیں، توزیل مسائل والی بات۔ اوکے ٹھیک ہے جی، ٹھیک، اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو، بڑی نواز۔ اوکے، اللہ آپ کو عزت ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم زوم والے بھائی، کیا حال ہے؟ خیرت سے ہیں؟ او بھائی بات کرو نا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے بھائی؟ جی میرا نام نعمان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ نعمان بھائی، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ سناؤ، خیرت سے ہو؟ جی جی بات کرتے جائیں، آواز آ رہی ہے، وہ بات نہیں کرنا، یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ جی جی نہیں میرے ذرا نا نیٹ ورک نو مالو گولی، آپ بات کرتے جاؤ۔ جی جی تو میرا ایک سوال تھا آپ سے کہ کیا رسالت پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کو غیب کا علم معلوم تھا؟ وہ غیب دیکھیں، غیب دیکھیں، وہ اس میں کچھ تفصیل ہے، غیب کا علم تھا، لیکن بعض غیب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا ہے، ٹھیک، اور بعض غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، اور بعض غیب اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اگر امام علیہ السلام چاہیں تو اس کو جان سکتے ہیں نا، جو نہیں جانتے لیکن اگر جاننا چاہیں تو فوراً جان سکتے ہیں، تو اس کے مختلف اقسام ہیں، بہت ساری باتیں ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری باتیں پتہ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں، نہیں جاننا چاہیں تو نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے، ان کے اپنی آپشن ہے، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا، وہ بتائیں گا بھائی، ان سے لے لیا اللہ نے، وہ اس میں مسئلہ نہیں، امتحان ہے یا جو بھی ہے اللہ کی جانب سے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جو ان کو پتہ ہے لیکن وہ حتمیات میں سے نہیں ہیں، اس میں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، جیسے انسان کے مقدرات بدل جاتے ہیں۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں، اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، مجھے اردو ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھلے قرآن کا یہ فرمایا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ عالم غیب ہے، اللہ عالم غیب ہے، اپنے غیب پہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ کسی کو وہ خود چاہے، کہ وہ رسول ہو جس کو وہ خود چاہے، وہ عالم علم غیب اس پہ ظاہر کرے، تو قرآن یہی فرماتا ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے، اس غیب کو اللہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتا مگر یہ کہ خود اللہ چاہے کسی کو دکھا دے، ٹھیک ہے نا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ کسی کے پاس علم غیب نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اگر اللہ کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ جی ایک دو منٹ اور آپ کے لوں گا، میں کافی جی بولتے جائیں، کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، تو آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے بات ہو گئی، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جو کام کر رہے ہیں دین کے لیے، آپ جو ہے نا، اللہ آپ کی حفاظت کرے، تمام مشکلات آپ سے دور رہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو سر۔ اوکے، میرے پاس ایک کالر ہے بھائی، بولیں بھائی، اسماعیل بھائی۔ السلام علیکم، اللہ یاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ کہاں سے کال کیا بھائی؟ میں انڈیا سے ہوں۔ جی میں اصل میں الحمدللہ آپ کا جو پروگرام ہے تقریباً 10 سال سے بھی، شاید 10 سال کے قریب دیکھتے آ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ وہ اس وقت عربی میں بات کرتے تھے، اور تو میں عربی میں بھی فالو کرتا تھا آپ کو، اور پھر بعد میں انگلش میں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ کا کنٹری کوڈ انڈیا تو نہیں ہے نا؟ کنٹری کوڈ کوئی اور کہیں اور ہے آپ؟ ابھی فی الحال میں فلپینز میں بیٹھا ہوا ہوں۔ صحیح، لیکن ویسے مطلب شادی کر لیا آپ نے؟ شادی ہو گئی آپ کی ادھر؟ جی بہت ٹائم سے متعدد گئی ہے؟ جی، تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات تو کوئی سوال کے ذریعے نہیں کیا ہوں فون، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ
माशाल्लाह, मैं आपको काफी यानी ना अल्लाह ने आपको बहुत सारे सलाहियत दिए हैं और मैं आपका खादिम हूँ। ज़बानों में आप बोलते हैं, आप बहुत सारे ज़बानों में बोलते हैं। ये सारा एक निशानी होता है बाकायदा अल्लाह की तरफ से कि जो आलिम हो ना उनके सिफत में, और उसके साथ साथ आपका खुलूस भी पाया जाता है, जो कि आप कोई किस्म का यानी आलिमाना रोब नहीं झाड़ते हैं। एक सलीके से आलिमों के तरह जो आराम से या इस तरीके से कोई एक मनहज को फॉलो करते हुए बात नहीं करते हैं। और आपने खुद अपना जो है इमामा वगैरह छोड़ दिया, क्योंकि देखो आमतुन्नास के लिए तो ये नहीं पता है कि उनको के इल्म क्या है और क्या इसके तरीके हैं, लेकिन हम लोग उनको फॉलो करते हैं, बल्कि करना चाहिए जो मुखलिस लगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ। और आपको कब से, और आप पहले ही एक बहुत अच्छा आपके अंदर सिफत ये है कि देखो अरबी का एक जो मसल है ना कि नाबर तू आलिमन फगलबतुहु व नाबरतु जाहिलन फगलबन। तो जाहिल के साथ जो मैं किसी को आपके तरह नहीं देखा कि आप इतने अच्छे से उनके साथ उनके लेवल पे आप वो एक मौजू से दूसरे मौजू पे जंप करते हैं, और आप उनको हर एक मौजू पे आप क्लीन बोल करते रहते हैं, और आपका जो आप हुज्जत कायम करते हैं वो इतना बातमाम हुज्जत होता है कि उसके बाद दूसरे अब थोड़े टाइम पहले ही मैं देख रहा था कि कोई कह रहा है कि भाई आप कुरान से बताओ, तो आपने कुरान से भी बता दिया, आपने जैसा तो वो साहिब का मतलब ही बदल रहा है। तो ये तो एक फिर ये बात है। तो मैं एक सवाल मेरा ये है कि ये सारा आपके प्रोग्राम का और आपके सारे ये रियायतों का ये दारो मदार पूरा जो है ये आज़ादी पे मबनी है। यानी अगर आपको ये आज़ादी ना मिलता तो हम जैसे लोग तक के भी ये बात नहीं पहुंचता था। तो ये सारों का यानी जो आज जो है आज़ादी के वजह से आपको, क्योंकि यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप अमन व अमान में हैं, तो और एक चैनल के जरिए बात कर रहे हैं जो हम तक के पहुंच पा रहा है। तो इसी मैं आपसे ये राय पूछना चाह रहा था, अगर मिसाल के तौर पे आपके मजहब के हिसाब से अगर कोई आपके मुल्क में हो, आपके खिलाफत के दारुल खिलाफा के अंदर हो, और वो मिसाल के तौर पे खारिजी हो या इबादी किस्म का हो, और वो आके वो जो अइम्मा वगैरह उनके शान में जो उनके खिलाफ है उनके पास अगर वाक़या, तो क्या उनके लिए आज़ादी होगा कि वो भी पूरे आज़ादी के साथ नुसूस यानी अपने कोई गाली गलोच वाली बातें नहीं, नुसूस के पर मबनी जो बातें हैं कि देखो इमाम अली ने ऐसा किया और उन्होंने वो जो आपको खारिजी अकायद का पता है, तो क्या उनको पनाह मिलेगा और ये बात का फुर्सत मिलेगा? ये मैं देखें, हमारे जो मुखालिफिन हैं उनके प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, उनके ट्रिब्यून्स बहुत सारे हैं। मसलन आप खवारिज को या नवासिब को सऊदी अरब से, मिस्र में अल्लाह आपका भला करे, जॉर्डन में, कुवैत में, इमारात में उनको बड़ी सपोर्ट मिलती है और उनको बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उनको आज़ादी भी है और उनके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स के हिसाब से बल्कि थाउजेंड्स के हिसाब से, हजारों के हिसाब से वेबसाइट्स हैं, टीवी चैनल्स हैं। दिन रात वो शियों के खिलाफ, नासिबियत के हक में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्जत में बातें नशर करते हैं। तो ये सिर्फ ये पूरी दुनिया में है, यानी उनके रिसोर्सेज बहुत हैं और मुख्तलिफ मुल्क उनको सपोर्ट देते हैं, उनको आज़ादी देते हैं, उनको इनकरेज भी करते हैं कि आप ये करें। अब जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एनश्राइंड है, प्रोटेक्टेड है। यहाँ अमेरिका में जब 1796 में अमेरिका बना है, वहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ उस कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन हुआ है, दूसरी जो चीज़ है वो यही है, सबसे पहले है कि सब लोग बराबर हैं, दूसरी ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप जो भी कहें, आप मजहब के खिलाफ बात करें, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें, किसी भी मसले के आप खिलाफ बात करें तो वो प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ के आप बात कर सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका में अगर कोई भी शख्स यहाँ पे आप आ जाए ना, जीसस के खिलाफ, चर्च के खिलाफ आप बात करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे आप शिया के हक में बात करें या शिया के खिलाफ बात करें, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। यानी यहाँ पे बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड है, आपको पुलिस कुछ नहीं कहेगी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मना कोई नहीं करेगा। मगर ये कि आप ऐसा काम करें कि उससे मसलन आप किसी को थ्रेट करें या ऐसी बात हो कि उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो बहुत कम एक्सेप्शंस हैं, अभी मेरे ज़हन में नहीं है,
لیکن بہرحال آپ کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں پہ آ کر شیعوں کے خلاف اگر کوئی یہاں پہ بات کرنا چاہے بالکل آزاد، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بات کرے بالکل آزاد ہے، صدر کے خلاف بات کرے بالکل آزاد ہے، ہر طرح سے یہاں پہ آزادی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو شخص بات کرتا ہے نا تو اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بولنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن وہ ٹریبیون کے لیے، پلیٹ فارم کے لیے، وہ اس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو شیعہ قوم جو ہے، شیعوں کے پاس ایسے پلیٹ فارمز بہت کم ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کرے، شیعہ مذہب کا دفاع کرے. ہمارے مخالفین کے پاس، ان کے پاس بے حساب ہر لحاظ سے، ہر ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، یو کے جائیں، یورپ جائیں، ہندوستان جائیں، پاکستان چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، افغانستان، جہاں بھی جائیں ان کے پاس ریسورسز بہت ہیں. اور شیعہ مذہب جو ہے، حتیٰ کہ شیعہ مذہب جو ہے سب سے بڑا سینٹر کہاں ہے؟ ایران ہے. وہاں پہ شیعہ قوم کو آزادی نہیں ہے کہ مذہب کی دفاع کریں اچھی طرح سے، جیسے ہم دفاع کرتے ہیں نا وضاحت کے ساتھ. آپ عراق میں جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے وہاں پر. کس کی طرف سے؟ مراجع کی جانب سے. خود شیعہ آپ کو سینسر کرتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے امریکہ ایک بہت ہی اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے. جی ہاں، اور ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. جی میں سنتا رہتا تھا کہ پہلے آپ کتنے مایوس تھے کہ وہ جو مراجع ہیں وہ آپ کے بجائے آپ کا سپورٹ کرے وہ آپ کے مخالفین بن گئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اسلامی مملکت کے اندر بھی یہ آزادی ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ کوئی بھی یعنی آئے اپنی آراء کو جو ہے وہ پیش کریں اور یعنی ایک ڈائیلاگ ہو، تو آپ یہ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس کے حق میں ہوں کہ اگر کوئی اسلامی ملک ہے اس میں یہ کہ وہاں پہ سینسرشپ ہو بہتر ہے یا فریڈم آف اسپیچ ہو بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں اس کے حق میں ہوں کہ کوئی بھی اسلامی ملک ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ایران ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے عراق ہے، فریڈم آف اسپیچ بہتر. فریڈم آف اسپیچ کہ آزادی ہو بیان کی، کہ آپ جو چیز بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کو روکنے والا کوئی نہ ہو، اور آپ کو آپ کی اسپیچ کی وجہ سے، آپ کو آپ کی گفتار کی وجہ سے، آپ کو آپ کے خیالات کی وجہ سے کوئی نہ مارے، قتل نہ کرے، جیل میں نہ ڈالے، سینسر نہ کرے. یہ بہت بہتر ہے. جی ہاں. آخر میں یہ بس بولنا چاہوں گا کہ اللہ آپ کو اور صحت دے، تھینک یو سر، آپ کو اور تندرستی دے اور وغیرہ. اور میں یہ سنی بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ بھائی آپ فون کرتے ہو بہت ہی اپنے آپ کو چوڑا کر کے، کہ میں ابھی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. تو میں ابھی اس نے جو ہے آپ کا پرانا لیکچر کچھ سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی اس کو پتا چلا، تو وہ ایک سوال لے کے آ جاتا ہے. جب جواب ملتا ہے تو اس کو قبول کرو. یہ تو ہمارا مسلمان کا جو ہے صفت میں یہ ہے کہ وہ قبول کر لے سچائی جب سامنے آ جائے. یہودیوں کے بنی اسرائیلوں کا یہ تھا کہ وہ سچائی آنے کے باوجود بھی جھٹلا دیتے تھے. تو جب سچائی آ گیا، حدیث سے ثابت ہو گیا، قرآن کے آیت سے اور ہمارے علماء کے اقوال سے بھی ثابت ہو گیا، اس کے بعد اور کیا رہا؟ تو اس کو قبول کر لیں. اگر قبول نہیں کریں گے تو ہم میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بات. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. تھینک یو، اللہ آپ کو سلام دے.